الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. جی ناظرین، بہت شکریہ آج ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ہم تفسیر سورہ حمد کے حوالے سے آپ کے سامنے سلسلہ دروس پیش کر رہے ہیں کہ جس میں رہبر معظم آیت اللہ عظمت سید علی خامنئی اور مفکر اسلام آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کے بیانات کی روشنی میں ہم تفسیر سورہ حمد کے مطالب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کہ کل ہم نے پہلی نشست میں آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورہ کی پہلی آیت ہے اس کے حوالے سے مختصر مطالب جو ہے وہ پیش کیے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آج ہم اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اگلی آیت کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. یہ سورہ الحمد کی دوسری آیت ہے کہ جیسا کہ عرض کیا کہ مکتب تشیع کے مطابق اور ائمہ معصومین کے فرمودات کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کا جز ہے اور پہلی آیت ہے. تو الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ اس سورہ حمد کی دوسری آیت ہے. اور یقیناً سورہ حمد کو سورہ حمد اس لیے ہی کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ اس کے اندر خداوند متعال کی حمد جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور یہاں پر حمد کے حوالے سے بہت گہرے نکات جو ہیں وہ ان دو شخصیات اور بقیہ مفسرین نے بھی جو ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ جس کو ہم آپ کے سامنے یہاں پر پیش کریں گے کہ الحمدللہ رب العالمین. یہاں سب سے پہلا نقطہ جو حمد کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ حمد کے در حقیقت معنی کیا ہے اور در حقیقت اس حمد کو ہم کس طرح بجا لائیں کہ حمد ہونے کا حق جو ہے وہ ادا ہو. تو یہاں پر جو نکات بیان کیے گئے وہ اس طرح ہیں کہ حمد جو ہے در حقیقت تعریف کے معنی میں ہے، لیکن یہ تعریف حمد کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. در حقیقت یہ دوسری زبانوں کا نقص ہے کہ وہ اس کلمے کا صحیح طور سے ترجمہ نہیں کر پاتی. حمد وہ لفظ ہے عربی زبان کا کہ جس کے اندر کئی معنی جو ہے باہم پوشیدہ ہے اور وہ کچھ اس طرح کہ حمد کے اندر تعریف پوشیدہ ہے. حمد تعریف کے معنی میں ہے، لیکن تعریف کیسی تعریف سے یہاں مراد ہے کہ جیسے تعریف اردو زبان میں مدح کے معنی میں آتی ہے، کسی کی مدح کرنا، کسی کی مدحت بیان کرنا یا کسی کی اچھی خوبی کو بیان کرنے کا نام مدح ہے. لیکن حمد جو ہے وہ مدح سے تعریف سے فرق رکھتی ہے. الحمدللہ رب العالمین حمد جو ہے وہ صرف مخصوص ہے خدا سے، اور مدح جو ہے وہ کسی کی بھی کی جا سکتی ہے. لیکن حمد مخصوص کیوں ہے خداوند متعال سے؟ کیونکہ اس کے اندر صرف محض تعریف نہیں ہے، صرف محض مدح نہیں ہے حمد کے اندر، بلکہ حمد کے اندر تعریف اور مدح کے ساتھ ساتھ ایک اور عنصر پوشیدہ ہے اور وہ ہے شکر گزاری کا. کہ جب کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، جب کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، تو آپ جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ صرف محض تعریف نہیں ہوتی، بلکہ تعریف کے ساتھ جو ہے وہ شکر گزاری کا عنصر بھی جو ہے وہ تشکر اور شکریہ کا عنصر بھی جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے، احسان مندی کا عنصر بھی جو ہے پوشیدہ ہوتا ہے. اور جب ہم اس مرحلے پر آتے ہیں تو ہمیں
یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کلمہ حمد کے اندر صرف محض تعریف نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر شکر گزاری اور احسان مندی کا بھی جو ہے وہ عنصر پوشیدہ ہے، یعنی ایک ایسی تعریف جو شکر گزاری اور احسان مندی کی کیفیت کے ساتھ ہو۔ لیکن آیا یہی دو عنصر جو ہے حمد کے لیے کافی ہیں؟ آیا یہی دو عنصر اگر باہم مل جائیں تو کیا صرف مخصوص خداوند ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ حمد صرف خداوند متعال سے مخصوص ہے۔ یہاں پر شہید متحری فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں حمد اگر خداوند متعال سے مخصوص کرنی ہے تو ہمیں ایک تیسرا عنصر بھی یہاں پر جو ہے وہ شامل کرنا پڑے گا۔ کیونکہ یہ دو عنصر جو ہیں تعریف، محض تعریف اور احسان مندی کا جو دو عنصر اگر مل جائیں تو یہ خدا کے علاوہ بھی کسی اور کے لیے ممکن ہے۔ اگر کوئی مخلوق بھی آپ کے ساتھ کوئی نیک عمل کرتی ہے، کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتی ہے، تو جب آپ اس کی تعریف کریں گے تو وہ شکر اور احسان مندی کے ہمراہ ہوگی۔ لہٰذا ہمیں یہاں ایک تیسرے عنصر کو بھی شامل کرنا پڑے گا کہ جس کا نام ہوگا کہ جس کو ہم کہیں گے پرستش۔ حمد کے اندر محض تعریف کے ساتھ، کہ محض تعریف کو ہم نے کہا مدح کے ساتھ جو ہے وہ شکر گزاری کی کیفیت، احسان مندی کی کیفیت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پرستش کی احساس اور پرستش کی کیفیت، یہ تین عنصر جب باہم مل جاتے ہیں تو وہ حمد، یہ تین عنصر مل کے حمد بنتے ہیں۔ تو لہٰذا جب ہم خداوند متعال کی حمد کہتے ہیں، خداوند متعال کی حمد کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حمد صرف خداوند متعال سے مخصوص ہے اور کوئی اور ہستی کی حمد خداوند متعال کے علاوہ نہیں کی جا سکتی، تو ہمیں حمد کے معنی کے اندر ان تین عنصر کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایک تعریف، مد کے ساتھ جو ہے وہ احسان مندی اور شکر گزاری، اور اس کے ساتھ ساتھ جس ہستی کی مد بیان کی جا رہی ہے اور اس کی شکر گزاری کا احساس اس کے ساتھ شامل ہے تو اس کو پرستش کے لائق سمجھنا۔ یہ تین عنصر جب باہم مل جاتے ہیں تو حقیقی طور سے حمد جو ہے وہ واقع ہوتی ہے۔ اب اس حمد کے جب معنی کو ہم نے سمجھ لیا تو قرآن نے ارشاد کیا الحمدللہ رب العالمین، تمام الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر حمد کے آگے جو ہے ایک اور نقطہ جو یہاں موجود ہے کہ حمد سے پہلے یہاں پر الف لام آیا ہے۔ کل ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اللہ کے معنی میں جب ہم نے تحقیق کی تو ہم نے کہا کہ وہاں پر ایک الف لام آ گیا الہ کے اوپر یا ولہ کے اوپر، جو الف لام معرفہ آ گیا کہ جو چیزوں کو معین کرنے کے لیے، چیزوں کو مینشن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے الف لام معرفہ کہا جاتا ہے۔ عربی میں الف لام کی ایک اور قسم ہے کہ جسے الف لام استغراق کہا جاتا ہے، کہ یہاں پر الف لام استغراق کا استعمال ہوا ہے الحمد سے قبل، کہ جس کے معنی ہوتے ہیں تمام چیزوں کے، کہ احصاء کر لینا چیزوں کو، ایک چیز کا حصار باندھ دینا، ایک چیز کی تمام مصادیق کو اور ایک چیز کی تمام مصادیق کو جو ہے اس کا احصاء کر لینا، اس کا انحصار کر لینا، اس کا حصر باندھ دینا، اس کو کہتے ہیں الف لام استغراق۔ تو جب یہ حمد جیسے ابھی ہم نے حمد کے معنی آپ کے سامنے بیان کیے، جب یہ الحمدللہ بن جائے گا حمد سے قبل یہ الف لام استغراق آ جائے گا تو اس کے معنی بن جائیں گے تمام حمد خداوند متعال کے لیے، تمام تعریفیں خداوند متعال کا، تمام تعریفیں خداوند متعال کے لیے، محض تعریف نہیں بلکہ تمام تعریفیں خداوند متعال کے لیے۔ یعنی حمد بھی کمال کے مرحلے پر، خداوند متعال کی حمد کا الحمد کی جب ہم کہتے ہیں تو خداوند متعال کی حمد بھی ہم کمال انتہا کے مرحلے پر کر رہے ہوتے ہیں، کہ تمام تعریفیں اس خداوند متعال کے لیے، کہ جیسے ہم نے کہا اردو قاصر ہے حمد کا ترجمہ کرنے سے، لہٰذا ہم نے کہا تین عنصر اس کے اندر شامل ہیں۔ ان تین عنصر سے پہلے الف لام استغراق آ جاتا ہے، الحمد بن جاتا ہے، اور الحمد یہاں پر جو ہے وہ تمام کے معنی میں ہے، تو تمام تعریفیں خداوند متعال کے لیے الحمدللہ۔ ہم نے کہا کہ جیسے اللہ کا معنی جو ہے، اللہ کا معنی، اللہ کا لفظ تمام اسماء کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، تمام صفات کے معنی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ تو جب ایک ذات کامل ہوگی، ایک ذات ایسی ہوگی جس کے اندر تمام صفات
خیر جو ہے وہ اس کے اندر جمع ہوئی ہوں گی، جس کو تعبیر ہم نے اللہ سے کیا ہے، تو اس کی حمد بھی جب ہوگی تو اس کی حمد بھی کمال کے مرحلے پہ ہوگی، انتہا کے مرحلے پہ ہوگی، آخری مرحلے پر جا کر ہوگی۔ لہٰذا کہا گیا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر الحمدللہ کہ خداوند متعال کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اس معنی کے ساتھ، اس حمد کے معنی کے ساتھ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو یہاں پر رہبر انقلاب سید آیت اللہ سید علی خامنئی بہت ہی اچھا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ، جیسے تو ہم نے کہا کہ الحمد تمام تعریفیں خدا کے لیے کیوں ہیں؟ کیونکہ خداوند متعال اللہ ہے، تمام صفات خیر کا جو ہے وہ مالک ہے۔ اس سے آگے ہم بڑھے تو کہا گیا رب العالمین۔ یہاں پر آیت اللہ خامنئی اہم نقطہ بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ کیا وجہ ہے کہ خداوند متعال کی حمد کی جا رہی ہے؟ کہ خداوند متعال کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال رب العالمین ہے، خداوند متعال عالمین کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، اس لیے ہم خداوند متعال کی حمد کر رہے ہیں۔ عالمین کا جب رب ہے تو ہم نے جب عالمین کے اندر تمام عالم، عالمین یعنی تمام، عالمین جمع کا صیغہ، عالم کی جمع عالمین، جب تمام عالموں میں ہم نے دیکھا کہ تمام چیزیں، تمام خیرات اور تمام کمالات کس کی وجہ سے ہیں؟ اس ذات باری تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے ہیں۔ تو ہم نے کہا الحمدللہ، اس لیے یہاں پر رب العالمین جو ہے وہ وجہ بن رہی ہے الحمد کی، کہ جب رب العالمین کو ہم نے دیکھا کہ عالمین کا رب اتنا کامل ہے اور اس عالمین کے رب نے، اس عالمین کے اندر اتنی صفات خیر پائی جاتی ہیں، اتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں، اتنے کمالات پائے جاتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ وہ ذات کامل ہے، ہم نے کہا وہ ذات اللہ ہے۔ اور پھر جب ہم نے اس کی تعریف کی تو ہم نے کہا تمام تعریفیں اس کے لیے، کیونکہ تمام کمالات اس کے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر رب کے اوپر اب بحث ہے کہ یہ رب کس معنی میں ہے۔ رب مختلف اور متعدد معنی کے اندر جو ہے وہ قرآن میں بھی اور روایات میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ 3 معنی جو ہے وہ رب کے ہم یہاں پر کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلا معنی رب کا یہاں پر ہو جائے گا تربیت کرنے والا، تربیت کرنے والا، کہ جو ہستی کسی چیز کی تربیت کرے اسے کہا جائے گا رب۔ دوسرا معنی پرورش کرنے والا، پالنے والا، جس کو ہم کہیں گے پروردگار، یہ دوسرا معنی ہے رب کا۔ اور تیسرا معنی کیا ہے؟ کمال تک پہنچانے والا، ایک ناقص چیز کو کمال تک پہنچانے والا، ایک ناقص چیز کو مکمل کرنے والا، تکمیل کے مراحل تک آگے لے کے جانے والا، وہ ہستی کو رب کہا جاتا ہے۔ تو رب کے 3 معنی ہو گئے، پالنے والے کے، تربیت کرنے والے کے، اور کمال تک پہنچانے والے کے۔ اور یہ تینوں معنی جو ہیں وہ اس رب کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں، کہ ان تینوں معنی کو جب ہم اکٹھا کریں گے تو معنی بن جائے گا مالک کا، صاحب اختیار کا، کہ یہ رب العالمین، کہ وہ ہستی کہ جو عالمین تمام عوالم کے پالنے والی ہے، تربیت کرنے والی ہے، اس کو تکمیل نقص سے کمال تک پہنچانے والی ہے، تو وہ اس تمام عوالم کی مالک ہے، رب العالمین۔ اب خداوند متعال کو ہم نے یہاں پر رب العالمین سے تعبیر کیا، جیسے ہم نے کہا کہ رب کے یہاں پر 3 معنی اس کے اندر جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں۔ تو جب یہ عالمین کے ساتھ آئے گا رب العالمین، تو عالمین سے مراد عالم کے، سے ہم نے کہا کہ عالم کی جمع، سارے عوالم۔ عالم یعنی کیا؟ عالم یعنی جسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ جو ایک ایسی اشیاء کا مجموعہ جو آپس میں ہم آہنگ ہو، ایسی اشیاء کا مجموعہ جو آپس میں مشترکہ خصوصیات کی حامل ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں عالم انسان، عالم انسانیت، عالم بشریت، عالم حیوان، عالم آخرت، عالم دنیا۔ اسی طرح یہ تمام عالم ہیں، جیسے قرآن نے کہا کہ عالم الغیب، عالم الشہادہ، دنیا
اور آخرت کو عالم سے تعبیر کیا. اسی طرح قرآن نے ظاہر کا ایک عالم بیان کیا ہے، باطن کا ایک عالم بیان کیا. تو یہ مختلف عوالم جو ہیں، جس عالم کو بھی آپ فرض کریں گے تو خداوند متعال اس عالم کا صاحب اختیار ہے، تربیت کرنے والا ہے، نقص سے کمال کی طرف لے کر جانا ہے، پرورش کرنے والا ہے. تو یہاں پر دوسری آیت سے متعلق جو نکات تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں خداوند متعال کے لیے، اللہ کے لیے، کہ جو عالمین کا رب ہے، تمام عالموں کا رب ہے. اب یہاں پر ہم نے یہ سمجھا، اب یہاں پر ہم نے یہ جانا کہ حمد کے کیا حقیقی معنی ہے، کتنے چیزوں کو حمد، کتنے عناصر پر مشتمل ہے حقیقی طور سے. حمد کے حقیقی معنی کیا، آیا محض تعریف کا نام، مدح کر دینے کا نام حمد ہے یا نہیں؟ خدا کے لیے جب حمد کرتے ہیں تو اس کے کچھ اور عناصر تقاضے بھی ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ یہ حمد جو ہے وہ محض حمد نہیں ہے، بلکہ الف لام استغراق کے ساتھ ہے کہ تمام حمد خداوند، تمام تعریفیں خداوند متعال کے لیے، کامل تعریف خداوند متعال کے لیے. کس ذات کے لیے؟ جو اللہ ہے، کہ جو تمام خیرات کا اور کمالات کا مجموعہ ہے. اور اس کے آگے کیونکہ رب العالمین ہے. جب رب العالمین ہے تو سارے عالمین کے کمالات اور خیرات جب ہم نے مشاہدہ کیے تو ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی ذات سے ہیں کہ جو لامحدود ہے، جو بے عیب ہے، جو بے نقص ہے، جو کامل ذات ہے. اس لیے وہ ذات اللہ ہے. جب وہ ذات اللہ ہے تو اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، کامل حمد ہے. اور وہ حمد کیسی ہے کہ جو مدحت کے ساتھ ہے، مدح کے ساتھ ہے، احسان مندی کے ساتھ ہے، شکر گزاری کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ پرستش کا عنصر بھی جو ہے، وہ عبادت کا عنصر بھی جو ہے اس کے ساتھ شامل ہے. تو آج ہم نے اس سورہ حمد کی دوسری آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ نکات جو ہیں وہ پیش کیے. امید ہے کہ یہ نکات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئے ہوں گے انشاءاللہ، کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ان نکات کو ہم اپنی روزانہ کی نمازوں میں، تلاوتوں میں، اور سورہ حمد کی تلاوت کرتے وقت، چاہے وہ مرحومین کے لیے ہو، چاہے وہ کسی مریض کی شفا کے لیے ہو، چاہے وہ ہمارے اپنے کاموں کے حل کے لیے ہو، اپنی مشکلات کے حل کے لیے ہو، کسی مومن کی مشکلات کے حل کے لیے ہو، انشاءاللہ کہ امید ہے کہ ہم بہتر طور سے اس سورہ کی تلاوت کر پائیں گے اور اس سورہ کے معنی سے اور گہرائیوں سے استفادہ کر پائیں گے. امید ہے کہ خداوند متعال ہمیں روز بروز توفیق عنایت فرمائے کہ ہم قرآن کی گہرائیوں سے اور قرآن کے مطالب سے نزدیک ہو سکیں اور قرآن کے حقیقی پیروکاروں میں ہمارا نام شامل ہو سکے. انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی نشست کے حوالے سے کل آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.